یہ کہانی ہے ایک ایسے وقت کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی چیز ہوئی جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے دیکھا؟ وہ کچھ اداس لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں، مدینہ کی ہوا میں بھی کچھ بدلاؤ سا ہے۔ ایک رات مدینہ کی ہوا تھوڑی بھاری سی تھی، ہر چہرے پر تھکان تھی، پر کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی بے چینی جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ آج کل کمزور لگتے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزور محسوس کر رہے تھے، آنکھوں میں ہلکا سا بوجھ اور دل میں کچھ ایسا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کوئی نارمل بیماری نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، پر وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا۔ اور تب پتہ چلا کسی نے رسول اللہ پر سحر یعنی بلیک میجک کر دیا تھا۔ لیکن اللہ اپنے رسول کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کے لیے ایک ساتھ 2 سورہ نازل کی، سورہ الناس اور سورہ فلق۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب اس رات نا مدینہ کے ایک کونے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، لبید ابن عصام، وہ بنو زریق قبیلے سے تھا، اور اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دشمنی تھی، ایک چھپی ہوئی جلن تھی۔ سب کہتے ہیں اس کے پاس رحمت ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا رحمت اب بھی بچا سکتی ہے اسے۔ لبید نے جادو کا سہارا لیا، ایک ایسی چیز جو کفر تھی، حرام تھی، لیکن جو جیلسی ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ اب دیکھتا ہوں وہ پیغمبر بھی اس کمزوری سے کیسے بچتے ہیں۔ اس نے 11 نوٹس بنائے اور ہر نوٹ کے ساتھ ایک عجیب سی بری ہوا پھیلتی گئی۔ یہ وہی بال ہیں اس کے ہاتھ سے چھوئے ہوئے۔ پھر ان نوٹس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی اور بال کے ساتھ لے جا کر ایک پرانے کنویں میں چھپا دیا۔ وہاں اندھیرا تھا اور پانی کے نیچے بندھے ہوئے 11 نوٹ، ہر نوٹ ایک اثر ڈال رہا تھا، جیسے تھکان، بے چینی اور کمزوری کا۔ لیکن اللہ اپنے نبی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص سپنا دیکھا، ایک ڈیوائن ڈریم۔ سپنے میں یہ دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کے پاس اور ایک پیروں کے پاس۔ یہ کیا بیماری ہے جو انہیں لگی ہے؟ ان پر سیحر ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ لبید ابن عاصم سید، بنو زریق کا آدمی۔ کہاں چھپایا گیا ہے؟ ایک پرانے کنویں میں، زروان کے کنویں میں۔ وہاں ایک کھجور کے پتے میں 11 نوٹس ہیں۔ جو راز انسانوں کی نظروں سے چھپا تھا وہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول پر ظاہر کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا اور فرمایا اس کنویں کو دیکھو اور جاؤ وہاں پر۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا پانی کا رنگ بدل گیا تھا، جیسے زرد پیلا سا پانی، جو کہ پانی دیکھ کے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا۔ اور جب دھیان سے دیکھا گیا تو نیچے ایک کنگھی اور کچھ بال بندھے ہوئے تھے۔ اور تب اللہ نے اپنے نبی پر 2 سورہ نازل کی، سورہ الفلق اور سورہ الناس، 2 ڈیوائن شیلڈ جو ہر برائی، حسد اور اندھیرے سے حفاظت کرتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت ریسائٹ کری، ہر آیت کے ساتھ ایک ایک نوٹ کھلتا گیا، جیسے ہر لفظ میں اللہ کی قدرت پسی قل اعوذ برب الفلق۔ اور جب آخری آیت پڑھی گئی تو آخری نوٹ بھی کھل گیا، اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ہو گئے اور جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یہی وہ رات تھی جب اللہ نے اپنے نبی کو نہ صرف صحت دی بلکہ پوری امت کو ایک ایسا اسپریچول شیلڈ دے دیا جو قیامت تک ہر مومن کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ۔
سورہ الفلق ایک دعا ہے، ایک پروٹیکشن کی سورہ، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے ہر ایکسٹرنل لیول سے پناہ مانگیں، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہو جو اکیلا پن اور ڈر پیدا کرتا ہے، یا کسی انسان کا برا ارادہ ہو، یا پھر وہ حسد اور نظر جو دل میں جلن اور بے چینی ڈال دیتی ہے۔ اب اس سورہ کا میسج یہی ہے کہ انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی حفاظت سے محفوظ ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ دل سے رب کی پناہ مانگتا ہے تو ہر برا اثر، چاہے وہ دکھتا ہو یا نہ دکھے، اس کے اوپر اثر نہیں کر پاتا۔ سورہ الناس ایک ایسی دعا ہے جو ہمیں ان چیزوں سے بچاتی ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، بلکہ اندر سے ہمارے ذہن اور دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو ہمیں سامنے سے حملہ کرے، بلکہ وہ ہے وسوسہ، یعنی وہ وسپر کی آواز جو خاموشی سے ہمارے دل کے اندر اترتی ہے۔ کبھی کبھی وہ آواز ہمیں گمراہی کی طرف بلاتی ہے، کبھی غصہ اور نفرت بھر دیتی ہے، کبھی شک اور اندھیروں میں ڈال دیتی ہے تاکہ انسان اپنے رب سے دور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو یہ دعا سکھائی کہ جب بھی دل میں بے چینی ہو، شک ہو یا برائی کا خیال آئے تو کہہ دو اعوذ برب الناس ملیک الناس الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس اللہ سے جو انسانوں کا رب ہے، ان کا مالک ہے اور ان کا الہ ہے۔ یہ سورہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورہ کو ہر دن صبح اور شام پڑھنا سکھایا اور فرمایا کہ ان دونوں سے بہتر پناہ مانگنے والی سورہ اور کوئی نہیں۔ اب آپ لوگ سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو ایک ساتھ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ دونوں سورہ مل کر انسان کی پوری حفاظت کرتی ہیں، ایک باہر سے اور ایک اندر سے۔ سورہ الفلق ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے ہر باہری خطروں سے اللہ کی پناہ مانگیں، ان لوگوں سے جو برائی کرتے ہیں، وہ پھر سے سب کو امپریس کر رہا ہے، اور ان نظروں سے جو حسد اور جلن سے بھری ہوتی ہے۔ بہت جلن ہوتی ہے اندر۔ اب آج کے ٹائم میں یہ جلن کسی کی امیری یا صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی، بلکہ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ سے بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا سکسیس دیکھ کر دل میں جلن ہوتی ہے۔ اس کو کیسے سکسیس مل گئی؟ مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کبھی کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ آخر یہ لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ یہی ہے وہ شہر جس سے سورہ الفلق ہمیں بچنا سکھاتی ہے۔ لیکن سورہ الناس ایک اور ڈیپ بات بتاتی ہے کہ سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو باہر ہے، بلکہ وہ ہے جو اندر ہے، وہ ہے جو تمہارے دل میں شک، غم اور برے خیال ڈال کر تمہیں تمہارے رب سے دور کرنے لگتا ہے۔ کبھی تمہارا ڈاؤٹ اور کبھی وہ آواز جو کہتی ہے تو اکیلا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں سورہ ایک ساتھ بھیجی تاکہ تمہارا ایکسٹرنل بھی محفوظ رہے اور تمہارا انٹرنل بھی۔ اور آج کے ٹائم میں انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کمفرٹ ہے اور دنیا بھر کی نالج ہے، لیکن سکون کہیں نہیں ہے۔ ہر طرف ایک ڈارکنیس چھائی ہوئی ہے، اینگزائٹی، جیلسی، فیئر، ڈپریشن اور نیگیٹو تھنکنگ۔ Can't escape this. Nobody cares. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آخری دو سورہ الفلق اور سورہ الناس ہمارے لیے ایک اسپریچول پروٹیکشن کے روپ میں بنائی ہے۔ سورہ الفلق ہمیں سکھاتی ہے کہ باہر کے ہر نقصان سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جب ہم سورہ الفلق پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مجھے ان سب چیزوں سے بچا لے جو میری زندگی میں اندھیرا لاتی ہے۔ یا اللہ مجھے ان سب چیزوں سے بچا لے جو میری زندگی میں اندھیرا لاتی ہیں۔ پھر سورہ الناس ہمیں اندر کے دشمن سے بچنا سکھاتی ہے، وہ وسپرز جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اکیلا ہے، تو فیل ہو گیا ہے، تو اکیلا ہے، تو فیل ہو گیا، تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وسوسہ شیطان کے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے خود کے ڈاؤٹس کے بھی ہو سکتے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے تو اکیلا ہے، تو بس کہنا اعوذ برب الناس، میں رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب ان دونوں سورہ کا میسج بہت ہی سمپل ہے۔ زندگی میں ہر اندھیرا، چاہے باہر کا ہو یا اندر کا، اللہ کی پناہ سے ہی دور ہوتا ہے۔ وہی ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہی ہمیں ہیل کرتا ہے، اور وہی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تمہارا رب صرف دیکھ نہیں رہا، وہ تمہیں پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو سے کچھ سیکھا تو آپ سپورٹ کر سکتے ہو تاکہ میں ایسے ہی اور ویڈیوز بنا پاؤں، اور ہاں، آپ سورہ اخلاص کے بارے میں جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو۔ میں آپ سے وہیں ملوں گا۔